بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک کنز العمال کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ ایک روایت ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم دروازے کو اپنی عطا کے لائق کرو یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بناؤ۔ اے ہمارے اللہ عز و جل، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ یہ جو بات ذکر کی گئی یہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے۔ آگے بسم اللہ شریف کے متعلق کچھ مسائل۔ بسم اللہ قرآن پاک کی پوری آیت ہے، مگر کسی صورت کا جز نہیں، بلکہ صورتوں میں فاصلہ کرنے کے لیے اتاری گئی ہے، اسی لیے نماز میں اس کو آہستہ ہی پڑھتے ہیں۔ ہاں جو حافظ تراویح میں پورا قرآن پاک ختم کرے تو وہ ضرور کسی نہ کسی صورت کے ساتھ ایک بار بسم اللہ زور سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 2، سوائے سورۃ توبہ کے باقی ہر صورت بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص سورۃ توبہ سے ہی تلاوت شروع کرے تو وہ تلاوت کے لیے بسم اللہ پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 3، ہر جائز کام کا بسم اللہ سے شروع کرنا مستحب ہے، ناجائز کام پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص بسم اللہ کہہ کر معاذ اللہ شراب پیے، چوری کرے، غیبت کرے، جھوٹ بولے تو کفر کا اندیشہ ہے۔ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ حقہ پیتے وقت اور بدبودار چیزیں جیسے پیاز، لہسن وغیرہ کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 4،
ننگے ہو کر پاخانہ میں پہنچ کر بسم اللہ پڑھنا منع ہے۔ مسئلہ نمبر 5، نمازی نماز میں جب کوئی صورت پڑھے آہستہ سے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جو جائز کام بھی بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے اس میں برکت نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، جب مردہ کو قبر میں اتارا جائے تو اتارنے والے یہ پڑھتے جائیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مسئلہ نمبر 8، جمعہ، عیدین، نکاح، وعظ وغیرہ کا خطبہ الحمدللہ سے شروع کیا جائے، یعنی بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے۔ پھر جب قرآن پاک کی آیت آئے تب بلند آواز سے بسم اللہ پڑھی جائے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور مردار ہوگا، اگر بھولے سے چھوٹ گئی تو جانور حلال ہے۔